بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سطر کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس میں کیا کیا احکامات اسلام نے ہم پر لاگو کیے ہیں۔ سوال: ستر عورت کسے کہتے ہیں؟ جواب: ستر کے لغوی معنی ہے چھپانا یا ڈھانپنا۔ جن اعضاء کا چھپانا ضروری ہے ان کو عورت کہتے ہیں، اور مجموعی طور پر چھپانے کے اس عمل کو ستر عورت یعنی پوشیدہ اعضاء کا چھپانا کہتے ہیں۔ ہمارے عرف میں ان مخصوص اعضاء کو بھی ستر کہتے ہیں کہ جن کا چھپایا جانا ضروری ہے۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ستر عورت یعنی ستر چھپانا ہر حال میں واجب ہے، خواہ نماز میں ہو یا نہیں، تنہا ہو یا کسی کے سامنے، بلا کسی غرض صحیح کے تنہائی میں بھی ستر کھولنا جائز نہیں، اور لوگوں کے سامنے یا نماز میں تو ستر چھپانا بلا اجماع فرض ہے۔ ستر کے متعلق احکام کی دو اقسام: نمبر 1، نماز میں مرد و عورت کے لیے ستر کے احکام۔ نمبر 2، غیر نماز میں ستر کے احکام کہ کون کس کس کے جسم کے کون سے حصے پر نظر کر سکتا ہے۔ پہلے قسم اول کی مختصراً تفصیل سوالن جواباً میں ملاحظہ فرمائیے۔ سوال: مرد کے جسم کا کون سا حصہ ستر ہے اور نماز میں اس کے لیے ستر کے کیا احکام ہیں؟ جواب: مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک ستر عورت ہے، یعنی اس کا چھپانا فرض ہے۔ ناف اس میں داخل نہیں، البتہ گھٹنے داخل ہیں۔ اس زمانے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ تہبند یا پاجامہ اس طرح پہنتے ہیں کہ پیڑو یعنی ناف کے نیچے کا کچھ حصہ کھلا رہتا ہے، اور اگر کرتے وغیرہ سے اس طرح چھپا ہوا ہو کہ جلد یا نکھال کی رنگت نہ چمکے تو خیر، ورنہ حرام، اور نماز میں چوتھائی کی مقدار کھلا رہا تو نماز نہیں ہوگی۔ اور بعض بے باک ایسے ہیں کہ لوگوں کے سامنے گھٹنے بلکہ ران تک کھولے رہتے ہیں، اور یہ بھی حرام ہے، اور اگر اس کی عادت ہے تو فاسق ہیں۔ احرام پہننے والے بعض حاجی بھی بے احتیاطیاں کرتے ہیں، اور ان کے ستر کے بعض حصے جیسا کہ ناف کے نیچے کا کچھ حصہ اور گھٹنے بلکہ رانوں کے بعض حصے سب کے سامنے ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ ان کو توبہ کرنی اور آئندہ احتیاط کرنی لازم ہے، نیز اس سے نکر پہن کر مکمل گھٹنے اور رانوں کا کچھ حصہ کھلا رکھ کر گھومنے والے افراد بھی سبق حاصل کریں اور اس سے توبہ بھی کریں، نہ خود گنہگار ہوں اور نہ دوسروں کو بدنگاہی کی دعوت دیں۔ اگر کوئی نکر پہنے ہوئے ہو تو دوسرے مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے کھلے ہوئے گھٹنوں اور رانوں کو دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ سوال: عورت کے ستر کے بارے میں بھی معلومات فراہم کر دیجئے اور یہ بھی بتا دیجئے کہ ان کو نماز میں کیا کیا چھپانا ہوگا۔ جواب: آزاد عورتوں یعنی غلام اور لونڈی کا دور تو ختم ہوا، آج کل تمام عورتیں آزاد ہیں، اور خنثی یعنی جس میں مرد اور عورت دونوں کی علامتیں پائی جائیں اور یہ ثابت نہ ہو کہ یہ مرد ہے یا عورت، ان دونوں کے لیے سارا بدن عورت یعنی چھپانے کی جگہ ہے، سوائے منہ کی ٹکلی اور ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلووں کے۔ سر کے لٹکے ہوئے بال اور گردن اور کلائیاں بھی اس عورت یعنی چھپانے والی جگہ میں شامل ہیں، اور ان کا چھپانا بھی فرض ہے۔ بعض علماء نے ہتھیلی کی پیٹھ اور پاؤں کے تلووں کو عورت یعنی چھپانے کی چیز میں داخل نہیں کیا۔ اتنا باریک دوپٹہ کہ جس سے بال کی سیاہی یعنی کالک چمکے عورت نے اوڑھ کر نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی، جب تک اس پر کوئی ایسی چیز نہ اوڑھے کہ جس سے بال وغیرہ کا رنگ چھپ جائے۔ سوال: اگر تھوڑا سا ستر کھلا رہ گیا تو کیا نماز ہو جائے گی؟ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ واضح رہے کہ جن اعضاء کا ستر یعنی چھپانا فرض ہے، ان میں کوئی عضو چوتھائی سے کم کھل گیا تو نماز ہو گئی، اور اگر چوتھائی عضو کھل گیا اور فوراً چھپا لیا جب بھی نماز ہو گئی، اور اگر بقدرے ایک رکن یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے مقابلے کھلا رہا یا بلا قصد کھولا، اگرچہ فوراً چھپا لیا تو نماز جاتی رہے گی۔ اگر چند اعضاء میں کچھ کچھ کھلا رہا اور ہر ایک اس عضو کی چوتھائی سے کم ہے، مگر ان کا مجموعہ ان کھلے ہوئے اعضاء میں جو سب سے چھوٹا ہے اس کی چوتھائی کے برابر ہے، تو نماز نہ ہوئی۔
مثلاً عورت کے کان کا 9واں حصہ اور پنڈلی کا 9واں حصہ کھلا رہا تو مجموعہ دونوں کا کان کی چوتھائی کی قدر ضرور ہے، لہٰذا نماز جاتی رہی۔ سطر کی دوسری قسم کے 4 حصے۔ اب سطر کی دوسری قسم یعنی علاوہ اس نماز کے سطر کی تفصیلات سوالن جواباً پیش خدمت ہیں۔ اس کے احکام کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1، مرد کا مرد کے لیے سطر۔ نمبر 2، عورت کا عورت کے لیے سطر۔ نمبر 3، عورت کے لیے اجنبی مرد کا سطر۔ اور نمبر 4، مرد کے لیے عورت کا سطر۔ سوال، مرد کا سطر کہاں سے کہاں تک ہے؟ جواب، مرد کا سطر ناف کی عین نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت ہے۔ ناف سطر میں شامل نہیں ہے۔ البتہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مرد کے ہر اس حصہ بدن کی طرف نظر کر سکتا ہے سوائے ان اعضاء کے کہ جن کا سطر یعنی چھپانا ضروری ہے۔ وہ ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک ہے کہ اس حصہ بدن کا چھپانا فرض ہے۔ جن اعضاء کا چھپانا ضروری ہے ان کو عورت کہتے ہیں، اور کسی کا گھٹنا کھولے ہوئے دیکھے تو منع کرے، اور اگر ران کھولے ہوئے دیکھے تو سختی سے منع کرے، اور اگر شرمگاہ کھولے ہوئے دیکھے تو اسے سزا دی جائے گی۔ یاد رکھیے کہ سزا دینا عوام کا نہیں، حکام کا کام ہے۔ البتہ ضرورتاً باپ اولاد پر، استاد شاگرد پر، پیر مرید پر سختی بھی کر سکتا ہے اور سزا بھی دے سکتا ہے۔ سوال، کیا دودھ پیتے بچے اور بچی کے بھی گھٹنے اور رانے وغیرہ چھپانا ضروری ہے؟ جواب، جی نہیں۔ دودھ پیتا بچہ پورا ہی ننگا ہو تب بھی اس کی طرف نظر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بہت چھوٹے بچے کے لیے عورت نہیں، یعنی اس کے بدن کے کسی حصے کو چھپانا فرض نہیں۔ پھر جب کچھ بڑا ہو گیا تو اس کے آگے پیچھے کا مقام چھپانا ضروری ہے، اور پھر جب اور بڑا ہو جائے یعنی 10 برس سے بڑا ہو جائے تو اس کے لیے بالغ کا صحیح حکم ہے۔ سوال، بہت چھوٹے بچے کی ران کو چھونا کیسا؟ جواب، چھو سکتا ہے، ہاں اگر دیکھنے اور چھونے سے شہوت آتی ہو تو اب 1 دن کے بچے کو بھی نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی چھو سکتا ہے۔ آج کل حالات بہت نازک ہو گئی ہیں، معاذ اللہ عز و جل 2 یا 3 سال کی بچیوں کے ساتھ بھی گندے کام ہونے کی خبریں سنائی دی گئی ہیں۔ سوال، مرد کو دیکھنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب، مرد کو دیکھنا جائز بھی ہے اور ناجائز بھی۔ اس کے تفصیل بیان کرتے ہوئے مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لڑکا جب مراہق یعنی 10 برس کی عمر کے بعد بالغ ہونے کے قریب ہو جائے اور وہ خوبصورت نہ ہو تو نظر کے بارے میں اس کا وہی حکم ہے جو مرد کا ہے، اور خوبصورت ہو تو عورت کا جو حکم ہے وہ اس کے لیے ہے، یعنی شہوت کے ساتھ اس کی طرف نظر کرنا حرام ہے، اور شہوت نہ ہو تو اس کی طرف نظر بھی کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ تنہائی بھی جائز ہے۔ شہوت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے یقین ہو کہ نظر کرنے سے شہوت نہ ہوگی، اور اگر اس کا شبہ بھی ہو تو ہرگز نظر نہ کرے۔ بوسے کی خواہش کا پیدا ہونا بھی شہوت ہی کی حد میں داخل ہے۔ سوال، کیا عورت کے بدن کے ہر حصے کو دیکھ سکتی ہے؟ جواب، جی نہیں۔ عورت کو عورت کا ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت کا حصہ دیکھنے کی اجازت نہیں۔ چنانچہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عورت کا عورت کو دیکھنا اس کا وہی حکم ہے جو مرد کو مرد کی طرف نظر کرنے کا ہے، یعنی ناف کے نیچے سے گھٹنے تک نہیں دیکھ سکتی، البتہ باقی اعضاء کی طرف نظر کر سکتی ہے بشرطے کہ شہوت کا اندیشہ نہ ہو۔ عورت صالحہ یعنی نیک بی بی کو یہ چاہیے کہ اپنے کو بدکار یعنی زانیہ اور فاحشہ عورت کے دیکھنے سے بچائے، یعنی اس کے سامنے دوپٹہ وغیرہ نہ اتارے، کیونکہ وہ اسے دیکھ کر مردوں کے سامنے اس کی شکل و صورت کا ذکر کرے گی۔ سوال، عورت غیر مرد کو دیکھ سکتی ہے یا نہیں؟ جواب، نہ دیکھنے میں عافیت ہی عافیت ہے، البتہ دیکھنے میں جواز کی صورت بھی ہے، مگر دیکھنے سے قبل اپنے دل پر خوب غور کر لے کہ کہیں یہ دیکھنا گناہوں کی گار میں نہ دھکیل دے۔ فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام جواز کی صورت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عورت کا مرد اجنبی کی طرف نظر کرنے کا وہی حکم ہے جو مرد کا مرد کی طرف نظر کرنے کا ہے، اور یہ حکم اس وقت ہے کہ عورت کو یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ اس کی طرف نظر کرنے سے شہوت نہیں پیدا ہوگی، اور اگر اس کا شبہ بھی ہو تو نظر ہرگز نہ کرے۔ سوال، ایسے ممالک جہاں کفار کی اکثریت ہوتی ہے وہاں کافرہ دائی سے زچگی کروا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب، نہیں کروا سکتے۔
جو مسلمان ایسے ممالک میں رہتے ہیں کہ ان کو پہلے سے ایسے اسپتال ذہن میں رکھنے چاہیے جہاں لیڈی ڈاکٹرز، نرسیں اور دائیاں مسلمان دستیاب ہو جاتی ہوں۔ اگر ایمرجنسی ہو جائے اور مسلمان دائی کی فراہمی ممکن نہ ہو تو متبادل کوئی صورت نہ ہو تو سخت مجبوری کی حالت میں کافرہ سے یہ خدمت لے لی جائے۔ مفتی امجد الیازمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان عورت کو یہ بھی حلال نہیں کہ کافرہ کے سامنے اپنا ستر کھولے۔ مسلمان عورت کا کافرہ سے اسی طرح پردہ ہے کہ جس طرح اجنبی مرد سے۔ کافرہ کے لیے عورت کے بدن کے وہ تمام حصے ستر ہیں جو کہ ایک اجنبی مرد کے لیے ہیں۔ گھروں میں کافرہ عورتیں آتی ہیں اور بیویاں ان کے سامنے اسی طرح مواضح ستر کھولے ہوئے ہوتی ہیں کہ جس طرح مسلمہ کے سامنے رہتی ہیں۔ ان کو اس سے اجتناب یعنی بچنا لازم ہے۔ اکثر جگہ دائیاں کافرہ ہوتی ہیں اور وہ بچہ جنانے کی خدمت انجام دیتی ہیں۔ اگر مسلمان دائیاں مل سکیں تو کافرہ سے ہرگز یہ کام نہ کرایا جائے کہ کافرہ کے سامنے ان اعضاء کے کھولنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ مرد کے لیے عورت کا ستر فی زمانہ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، مرد کا اپنی زوجہ کو دیکھنا۔ نمبر 2، مرد کا اپنے محارم کی طرف نظر کرنا۔ اور نمبر 3، مرد کا اجنبیہ عورت کو دیکھنا۔ سوال، کیا کوئی ایسا حصہ بدن بھی ہے کہ جس کی طرف میاں بیوی نظر نہیں کر سکتے؟ جواب، نہیں، ایسا کوئی حصہ بدن نہیں ہے۔ مفتی امجد الیازمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شوہر اپنی عورت کی ایڑی سے چوٹی تک ہر عضو کی طرف نظر کر سکتا ہے اور شہوت اور بلا شہوت دونوں صورتوں میں دیکھ سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔